یعنی آپ پہلے مرحلے پہ قرآن کی بات سمجھیے، یعنی آپ کا سفر قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلا سوال یہاں سے کریں گے کہ بھئی میرے نبی نے یہ کتاب چھوڑی ہے تمہارے درمیان میں، کسی کو اپنا وارث بنا کے تھوڑی چھوڑ کے گئے، یا اس وارث پہ میں نے کوئی سند تھوڑی اتاری ہے، ایک ہی چیز ہے نا قرآن مجید۔ تو پہلے مرحلے پہ آپ یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ خود کیا کہہ رہے ہیں، حضور کا پیغام کیا کہہ رہا ہے۔ غلطی ہمیشہ یہاں سے ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنے بھی کفر اور نفاق پر مبنی رویے ہیں خارج میں، اور یہ خود قرآن مجید نے بتایا کہ یہی ہوتا ہے، خارج سے ہمیشہ آپ ایک نقطہ نظر قائم کرتے ہیں، آپ حالات سے متاثر ہیں، آپ زمانے سے متاثر ہیں۔ ابھی بار بار یہ بات آ رہی ہے تبدیلی آئے تبدیلی آئے، یہ خارج میں نقطہ نظر ہے۔ قرآن مجید اس کانسیپٹ سے خالی ہے۔ قرآن مجید تو بار بار حضور کو روک رہا ہے اپنی جان کو ان کے پیچھے ہلاک نہ کریں۔ علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، ہم دیکھ لیں گے ان کو۔ آپ کیوں ہلکان کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ قرآن مجید میں تبدیلی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس سے دلچسپی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں لائے، انہوں نے اپنی عدالت برپا کی ہے، سزا و جزا سنائی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا، چونکہ نبوت ختم کرنی تھی، کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو گیا، تبدیلی نہیں لائے۔ لیکن ہمارے ذہن میں اتنی بڑی تبدیلی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ دیکھیے ایک پورا نقطہ نظر ہے جو اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ پاپولر ہے کہ دین کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اسلامی انقلاب آئے، دنیا بدل جائے، یعنی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہمیشہ 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 خارج میں نقطہ نظر قائم ہوتا ہے، اور پھر قرآن کی آیات کی توجیہ تعویل کرتے ہیں، آپ کسی طرح قرآن کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اس چیز کو قبول کرتا نہیں ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ تو کوئی بھی عالم جس کو اس چیز کا شعور ہو کہ قرآن مجید کلام کیسے کرتا ہے، وہ 2 منٹ میں سے اڑا کے رکھ دے گا کہ قرآن وہ بات نہیں کہہ رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور ایمانیات میں تو قرآن مجید اتنا ریپیٹ کرتا ہے، یعنی دیکھیں نا، ہمیشہ آپ دیکھیے ختم نبوت کی آیت زیر بحث آتی ہے، میں وہ زیر بحث نہیں لایا، میں تو سیدھی بات کی، بھائی نجات مسئلہ ہے نا، نجات تو نئے نبی پر ایمان لائے بغیر ہو گئی۔ اب مجھے کیا پرابلم ہے کہ میں کسی نبی کو مانوں؟ نبی کو کیوں ماننا پڑا چاہیے؟ اس لیے کہ نجات ہونے سے رہنا، نجات تو ہو گئی، گارنٹی کر دی قرآن نے، پہلے صفحے پہ گارنٹی کر دی، میرا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اچھا میں اس کا کبھی دائی بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ میں بھی اصل میں کس لیے جاؤں گا؟ اصل ہدف میں نے ابھی گفتگو میں بیان کیا ہے نا کہ آخرت کی نجات سب سے بڑا ہدف ہے۔ تو قرآن بتا رہا ہے بھائی نجات تو ہو گئی تمہاری، وہ تو ایک اضافی آیت ہے قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کیا کیا چیز ہونے جا رہی ہے، تو اس میں 2 ٹوک بتا دیا کہ یہ نبیوں کی مہر ہے۔ مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیل جب کوئی ڈبہ بند کیا جاتا ہے، لفافہ بند کیا جاتا ہے تو آخر میں لگائی جاتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں لگتا، یہ آخری چیز ہوتی ہے، اینڈ ہوتا ہے۔ سیل بند ڈبہ جب آپ کرتے ہیں نا تو سیل لگائی جاتی ہے آخر میں، وہ سب سے آخر میں لگتی ہے، اس کا مطلب اب کچھ نہیں داخل ہو سکتا، نہ کچھ نکل سکتا ہے۔ تو جو نبی بن گیا تو بن گیا، اس کو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اچھا دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مہر تصدیق، تو پھر ہم اس کا مطلب یہ ہوگا جس کو حضور نبی قرار دیں گے اسی کو نبی مانیں گے نا۔ تو یا تو نام لے کے بتا دیا حضور نے، اور کسی طریقے سے بھی آ جائیں، قرآن کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہا۔ اب کیا کریں گے؟ آپ کیا کر لیں؟ قرآن کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، مجبوراً آپ کو خارج سے جا کے وہی اجتہادی باتیں، عقل، منطق، حالانکہ سر تسر نامعقول باتیں ہوں گی۔ ایمانیات کے معاملے میں تو قرآن موقع ہی نہیں دیتا۔ شریعت میں ہوتا ہے کسی حکم کو استنباط کرنے میں، ظاہر ہے کہ اس میں ریپیٹیشن اتنی نہیں ہوتی، تو کوئی شخص غلطی کر سکتا ہے، ہو جاتی ہے، اور اسی پہ رعایت ہے ساری۔ ایمانیات میں تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے اگلے لمحے میں، اور وہ یہاں سے نہیں پکڑیں گے تم سے اجتہادی غلطی ہوئی، وہ یہاں سے پکڑیں گے کہ تم پہلے نقطہ نظر قائم کر چکے تھے خارج کے اندر، تم پھر آئے تھے۔ دیکھیے شیطان کے معاملے میں انہوں نے یہی کیا، شیطان نے جو مکالمہ کیا نا، بڑا کمال کا مکالمہ، قرآن نے بار بار اسے نقل کیا ہے، اس میں وہ اپنا سجدہ نہ کرنے کی ریزننگ دے رہا ہے، اور بہت لاجیکل ریزننگ دی ہے اس نے۔ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، یہ حقیر پست انسان ہے، مجھے آپ نے ایک برتر چیز سے پیدا کیا ہے، تو برتر سے کہہ رہے ہیں کہ کمتر کے آگے جھک جائے، یہ تو خلاف عدل بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منطق کا کوئی جواب نہیں دیا،
اسٹریٹ اوے کہا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور وجہ بتائیے. تکبر کیا، اس لیے کہ ابھی جو میں نے جملہ کہا تھا وہ دل کے حال جانتے ہیں، وہ بندوں کے احوال جانتے ہیں. تو قیامت کے دن جب وہ اپنا مقدمہ اسٹیبلش کریں گے ایک ایک شخص کو بلا کے، تو جب کوئی شخص یہ اللہ تعالیٰ کو منطق پڑھانے کی کوشش کرے گا، اول تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن جان بچانے کے لیے آدمی کو سب کچھ ہی کرنا ہوگا. تو اگر کسی نے کوشش کی تو اسٹریٹ بات بتائیں گے کہ تمہارے دل میں کیا تھا. تم اصل میں کر یہ رہے تھے کہ خارج میں تم نے ایک نقطہ نظر قائم کر لیا تھا اپنے علماء کے زیر اثر، اپنے بڑوں کے زیر اثر. اس کے بعد تم قرآن کی آیت کی توجیہ تعویل کر رہے تھے. اور یہ دیانت داری سے دیکھیں ہر شخص یہی کر رہا ہوتا ہے. طریقہ مطالعہ کی غلطی ہے. اچھا یہ غلطی نہیں ہے، جرم ہے، اس لیے کہ قرآن نے آئیڈینٹیفائی کر دیا اس کو کہ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ گمراہی یہیں سے آتی ہے. تو متنبع ہونا چاہیے. اب یہ وقت ہے، لوٹنے کا وقت ہے. ہم نے بھی بہت کچھ چھوڑا ہے، یعنی ہم بھی اس سماج میں پیدا ہوئے ہیں نا، یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے جیسے یہ چیز واضح ہوئی چھوڑ دیا سب کچھ. ہر شخص کو انکنڈیشنل سرنڈر کر دیں. آپ ایک لفظ بھی بدلنے کا نہ سوچیں، ایک لفظ بھی بدلنے کا نہ سوچیں کہ قرآن کو میں ایسے نہیں ایسے کر دوں. وہ جیسے آج کل بحثیں ہوتی ہیں قرآن میں کہ جی عورتوں کو مارنے کی بات قرآن نے کر دی. اب جہاں بھی جاتے ہیں سارے مذہبی لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہم تو سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں کہ نہیں، کہا ہے تو کہا ہے قرآن نے، ہم کیسے پیچھے ہٹیں. نہیں اس کا مارنے کا مفہوم، ضربہ کا مفہوم مارنا نہیں ہے، یہ وہ نہیں، اس کا مفہوم وہی ہے. سمجھائیں گے بات، آف کورس پورا پس منظر بتائیں گے، پوری بات کو واضح کریں گے، یعنی جو اصل مسئلہ وہ حل کر دیں گے. لیکن اس طرح جو ہے وہ شرما کے جھجک کے قرآن کی لفظوں کو نہیں بدلیں گے، ہیرا پھیری نہیں کریں گے. نشوز کا مطلب نہیں بدلیں گے، ضربہ کا مطلب نہیں بدلیں گے. وہ اسی جگہ رہے گا، قرآن اسی جگہ رہے گا. یہ کرنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خارج کے اثر سے قرآن کو بدلنا شروع کر دیں؟ اس کے بجائے بہتر ہے مذہب کی دکان آدمی بند کرے اور جا کے کوئی اچھی کتاب پڑھے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کا کام کرے. پھر آدمی کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے مذہب کے لیے، کیونکہ پھر پکڑ ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، تم کر کیا رہے تھے.